بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نظر۔ محمد بن عبداللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 29ویں پشت اور حضرت آدم علیہ السلام کی 69ویں پشت، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 9700 سال 4 مہینے بعد، بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق 17 ربیع الاول بروز جمعہ، یعنی 29 اگست 571 عیسوی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ پدر بزرگوار جناب عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، مادر گرامی جناب آمنہ قبیلہ بنی کلاب کی شریف ذاتی اور رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شجاعت اور بہادری میں یہ خاندان بہت ممتاز گزار تھا اور عرب میں بہت مستند تھا۔ شعیب ابی طالب مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا عبد المطلب موجود تھے، وہ آپ کے کفیل ہوئے اور آپ کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کی ہر طرح سے کفالت اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ آپ کا اسم مبارک محمد، احمد، آپ کی کنیت ابو القاسم، آپ کے القاب 1000 سے زائد ہیں۔ جو زیادہ مشہور ہیں ان کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ، مجتبیٰ، محمود، شافی، خاتم الانبیاء، رسول اللہ، حبیب اللہ، اشرف المرسلین، سید البشر، محبوب، حق، طاہر، مختار، سراج منیر، امین، صادق، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سرور کائنات، فخر موجودات، سید عالم وغیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ شہر مکہ تاریکیوں اور خاموشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ زندگی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ چاند اپنی عادت کے مطابق دھیرے دھیرے پہاڑوں کی اوٹ سے گزرتا ہوا ذرا بلندی پر آ گیا تھا اور اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی شعاعیں مکہ کے معمولی اور سادہ گھروں میں ریگستانی زروں پر بکھیر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ آدھی رات گزر گئی اور حجاز کے جلتے جھلستے ہوئے صحراؤں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، مگر سارے شہر پر ایک مبہم سا سکون طاری ہے۔ سب گہری نیند سو رہے ہیں، ہاں صرف آمنہ بیدار ہے۔ ناگہاں چند نامعلوم مگر نورانی عورتیں ان کے کمرے میں آئیں۔ ان کی خوشبو نے جناب آمنہ کو متحیر کر دیا۔ یہ کون ہے اور کس طرح یہاں آئی ہیں؟ کیونکہ دروازہ تو بند ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کا عزیز فرزند متولد ہوا۔ وہ مبارک وقت آ گیا جب اپنے بچے کی صورت دیکھ کر جناب بی بی آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور دل باغ باغ ہو گیا۔ ہر ایک کو اس ولادت کی خوشی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی آمنہ کے گھر کے در و دیوار روشن اور منور ہو گئے، لیکن اس وقت آمنہ جوان سال شوہر عبداللہ کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ جس وقت وہ شام سے مدینہ واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا تھا اور بی بی آمنہ ہمیشہ کے لیے تنہا ہو گئی تھی۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت زمین و آسمان میں ایسے عجائبات و معجزات خدا کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ یہ دن ابلیس کے لیے سب سے سخت دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے بنی نوع انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو کہ ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ روایت میں ہے کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب خدا نے اسے لعین قرار دے کر لعنت فرمائی، دوسری دفعہ جب آسمان سے اتارا گیا، تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔
ولادت کے پہلے ہی دن فرسودہ اور جاہلی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ نوشیروان کا وسیع و عریض محل، جس کی ابتدائیت کا خواب دیکھا جا رہا تھا، اسی رات اس میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنکورے گر گئے۔ آتش کدہ فارس، جو 1000 سال سے مجوسی قوم نے جلا رکھا تھا، خود بخود خاموش ہو گیا۔ وقت ولادت ایسی روشنی پھیلی کہ شام و کسرا کی دیواریں دکھائی دینے لگی۔ جہاں کہیں بھی بت رکھے ہوئے تھے، سب سرنگوں ہو گئے۔ آپ کی شفقت سے محرومی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی 6 بہاریں گزری تھیں کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کرنے گئی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ واپس آنے لگے راستے میں ابوا نامی جگہ پر آپ یعنی بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ عمر جس میں بچے کو ماں کی محبتوں اور باپ کی شفقت کی بے پناہ ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے دونوں کا سایہ اٹھ گیا۔ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے تھے، اس وقت یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام حرام اور متشبہ غذاؤں کو استعمال نہیں کرتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہودیوں نے ایک مرغ چرا کر ابو طالب کے پاس بھیجا۔ چونکہ کسی کو علم نہ تھا، اس لیے سب نے کھایا، لیکن پیغمبر اسلام نے اس طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یہ حرام ہے اور خدا مجھے حرام سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بار اپنے پڑوسی کا مرغ پکڑ لیا اور خیال یہ تھا کہ بعد میں اس کی قیمت ادا کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرغ کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھایا اور فرمایا کہ یہ غذا متشبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا، یہ بچہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ بحیرہ سے ملاقات۔ گوشہ نشینی زاہد بحیرہ اپنی عبادت خانے میں تھا۔ اس نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے اور قافلے کے ساتھ ساتھ ابر کا ایک ٹکڑا بھی حرکت کر رہا ہے۔ بحیرہ عبادت خانے سے نیچے اتر کر ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا اور اپنے خادم سے کہنے لگا، قافلہ والوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ سب آج ہمارے مہمان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص اس کے پاس چلا گیا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا وہیں رکا ہوا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ قافلے کے تمام افراد یہاں آ گئے ہیں۔ سب نے کہا ہاں، البتہ ایک نوجوان جو سن میں سب سے چھوٹا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا، جاؤ اس کو بھی بلا کر لاؤ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تو ابر بھی ان کے ساتھ چلا۔ بحیرہ غور سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ جب کھانا وغیرہ کھا چکے تو بحیرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو لات و عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ ضرور جواب دیں۔ آپ نے فرمایا، جس کی تم نے قسم دی ہے، انہی دو سے مجھے نفرت ہے۔ مختصر سی گفتگو کے بعد بحیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کے دست و پا کا بوسہ لیا اور کہا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ آپ بشریت کے سردار ہیں۔ اس کے بعد اس نے قافلہ والوں سے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ قافلے والوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ ان کے والد نہیں ہیں، ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، ہاں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اس جوان کا مستقبل بہت ہی روشن اور تابناک ہے۔ جو خصوصیات میں ان میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہودیوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو قتل کر ڈالیں۔ اس جوان کے سلسلے میں یہودیوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہیں۔ بحیرہ نے کہا، یہ بچہ مستقبل میں پیغمبر ہوگا، اس پر وحی کا فرشتہ نازل ہوگا۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، خدا یقیناً اس بچے کی حفاظت کرے گا۔ ہزاروں درود و سلام میرے آقا کی ذات پر۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب چینل کو کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔